بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شہباز بٹ۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دونوں ہی ٹکٹوں کی تقسیم پر تقسیم ہو گئے ہیں۔ دونوں جماعتوں نے درینہ اور نظریاتی کارکنان کو یکسر نظر انداز کیا ہے۔ ایسے افراد کو چن چن کر ٹکٹ دیے گئے ہیں جن کا نظریاتی طور پر دونوں جماعتوں سے قطعی طور پر دور دور کا تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اگر ضلع جہلم کی بات کریں تو یہاں پر این60 میں مسلم لیگ نون نے بلال اظہر کیانی کو ٹکٹ دیا ہے، پی ٹی آئی نے کوئی عدیل نامی ایڈوکیٹ ہے ان کو ٹکٹ دیا ہے۔ دونوں سیاست میں نومولود ہیں۔ چلیں بلال اظہر کیانی کا تو پولیٹیکلی کوئی 2-3 سال کا تجربہ ہے، لیکن عدیل کو کوئی شخص جانتا نہیں ہے، بطور جرنلسٹ میں بھی نہیں جانتا۔ بلال اظہر کیانی کا کریڈٹ یہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر اظہر کیانی صاحب کا نام آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں مسلم لیگ نون نے ٹکٹ سے نوازا ہے، اور ان کے مقابلے میں قومی اسمبلی کے ٹکٹ کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے والے اور ہر وقت اپنے حلقہ کی عوام کے ساتھ دکھائی دینے والے سابق ایم پی اے چودھری ندیم خادم کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ البتہ کہ چودھری ندیم خادم کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا ہے پی پی 25 کا، لیکن پی پی 25 میں ان کے چچا سابق ایم پی اے چودھری لال حسین کو مسلم لیگ نون نے اگنور کر دیا ہے، انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اگر پی پی 24 کی بات کریں تو یہاں پر مسلم لیگ نون نے سابق ممبران صوبائی اسمبلی راجہ اویس خالد، میر محمد فیاض سمیت دیگر درینہ کارکنان کو اگنور کر کے آئی پی پی کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اور یہاں پر آئی پی پی کے راجہ یاور کمال خان کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ اور این61 کی بات کریں تو یہاں پر نہایت درینہ سیاسی خاندان نوابزادہ خاندان کو یکسر مسلم لیگ نون نے نظر انداز کر دی ہے۔ نوابزادہ راجہ اقبال مہدی خان مرحوم ایک شریف سیاستدان تھے، انہوں نے پوری زندگی پاکستان مسلم لیگ نون میں گزاری۔ میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف کے ساتھی بن کر انہوں نے کام کیا، اور متعدد بار ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ اس سے پہلے وہ صوبائی وزیر جنگلات بھی رہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نوابزادہ راجہ مطلوب مہدی کو ٹکٹ دیا گیا۔ ضمنی الیکشن میں وہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر وہ ایک الیکشن سابق وفاقی وزیر فواد چودھری سے ہارے، اور اب ان کو مسلم لیگ نون نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ ایک درینہ خاندان کو بالکل اگنور کیا گیا ہے، اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم این اے چودھری فرخ الطاف صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے، اور پی پی 26 میں ناصر محمود صاحب کو ٹکٹ دیا گیا، وہ سابق ایم پی ہیں مسلم لیگ نون کے۔ اس حلقے میں نوابزادہ مطلوب مہدی خان کے ساتھ ساتھ اپنی دھرتی اپنا راج کا نعرہ لگانے والے عابد اشرف جوتانہ، اس کے علاوہ کرنل شیرازی اور دیگر کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ تو اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک انوکھا کام کیا ہے۔ وہ انوکھا کام یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے اس حلقے سے ٹکٹ اپلائی کیا تھا غلام مصطفیٰ کندوال ایڈوکیٹ نے۔ انہوں نے انٹرویو بھی دیا پاکستان مسلم لیگ نون کو، وہ اس تقریب میں بھی شریک ہوئے، اور ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے جو ٹکٹ اپلائی کیا تھا مسلم لیگ نون کے لیے، جو رسید تھی وہ بھی آپ کے سامنے سکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ تو ان کو مسلم لیگ نون نے تو ٹکٹ نہیں دیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ٹکٹ دے دیا ہے اس حلقے میں این61 میں، اور لدر خاندان کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے اگرچہ کہ اس حلقے سے ابھی تک کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوئے، لیکن وہ مارے کھا رہے ہیں، جیلوں میں ہیں، کبھی ایک مقدمے میں کبھی دوسرے مقدمے میں ان کا ریمانڈ حاصل کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے وہ جیل میں بند ہے۔ ان کو ٹکٹ نہیں دینا تھا تو نہ دیتے، لیکن ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف لب کشائی نہیں کی، عمران خان کی اہلیہ کے خلاف لب کشائی نہیں کی، کسی قسم کی پریس کانفرنس نہیں کی۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ آئی پی پی کا ٹکٹ نہیں لے رہے تھے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے، اس لیے آج جیلوں میں بند ہیں، مقدمات پہ مقدمات ان کے خلاف درج ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ایسے نظر انداز کیا ہے جیسے شیخ رشید کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، شیخ راشد شفیق کے ساتھ کیا ہے،
کیا شیخ رشید نے کوئی عمران خان کے خلاف بات کی؟ شیخ راشد نے عمران خان کے خلاف بات کی؟ تو عجیب و غریب یہاں پر صورتحال ہے پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے. نہ جانے کون مسلط ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ کہ وکلا کی ایک ٹیم ہے جو اپنے من مانے فیصلے کر رہی ہے اور درینہ اور بانی کارکنان کو، نظریاتی کارکنان کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. وہ کارکنان جنہوں نے جیلیں دیکھیں، توڑ پھوڑ ان کے گھروں میں کی گئی، پولیس والے سیڑھیاں لگا کر گھروں میں داخل ہوئے، کاروبار تباہ کیے گئے، فیملیز کو اغوا کیا گیا. تو ایسے کارکنان کو نظر انداز کر کے ایک ایسے شخص کو NA-61 میں ٹکٹ دینا جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کا خواہشمند تھا، اس نے مسلم نون کے ٹکٹ کے لیے درخواست جمع کروائی تھی اور اب PTI کا ٹکٹ دے دیا گیا ہے. سمجھ سے بالا تر ہے. ایسا ہی ایک واقعہ جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں بھی ہوا ہے، میاں چنو میں بھی. یہاں پر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے خواہشمند ایک شخص کو PTI نے ٹکٹ دے دی ہے. تو کیا کون فیصلے کر رہا ہے؟ PTI کے، مسلم لیگ نون کے؟ میرے خیال میں ٹک ٹاک کے فیصلے مسلم لیگ نون کے بھی کسی اور طرف سے ہو رہے ہیں، PTI کے بھی کسی اور طرف سے ہو رہے ہیں. PTI کے بھی درینہ کارکنان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، مسلم لیگ نون کے کارکنان کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ سیاست نہیں ہے، یہ کھچڑی پک رہی ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ آمریت کی ایک شکل ہے. تو ایسے اوچھے ہتھ کنڈے حربے اب ختم ہونے چاہیے. درینہ کارکنان کو، تمام پارٹیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. نوزادہ مظلوم مہدی کا کیا قصور تھا کہ وہ نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ کھڑے رہے؟ فواد چودھری کا کیا قصور ہے؟ شیخ رشید کا کیا قصور ہے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی؟ اور ایسے افراد کو نوازا جا رہا ہے جن کا ان جماعتوں سے بالکل تعلق نہیں تھا. تو اب کارکنان جو ہے وہ ناراض دکھائی دیتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے ان سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہوگا. مسلم لیگ نون کو بھی نقصان پہنچے گا، پاکستان تحریک انصاف کو بھی نقصان پہنچے گا. آپ کارکنان کو عزت دیں، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں تو آپ کارکنان کو بھی عزت دیں، ان کارکنان کو جنہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو خیال رکھا جائے. میرا تو نہیں خیال کہ الیکشن ہوں گے. اب بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، لیکن دیکھتے ہیں. عجیب و غریب صورتحال ہے، کسی کو اٹھایا جا رہا ہے، کسی کو دھمکایا جا رہا ہے، اور کسی کو جو ہے وہ ٹکٹوں کی تقسیم پر نظر انداز کیا جا رہا ہے. اللہ ہی نگہبان ہے پاکستان کا. اللہ حافظ.